اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے ہمیں اپنے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے اور اس کائنات کے اندر بسنے والا انسان، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور وہ اتنا بڑا خالق و مالک، اتنی طاقت رکھنے والا، اتنے اختیارات اور تصرفات رکھنے والا کہ جس نے ہزاروں اقسام کی مخلوقات پیدا کی ہیں، اتنی ساری مخلوقات جو دن بر رات اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، اس کی تعریفات، اس کی تسبیحات اپنی زبان سے ادا کر رہی ہیں، ایسی ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں کہ جو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتی، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساعت ان کی جستجو اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو راضی کر لیں، لیکن اتنی کثیر اور بے شمار مخلوقات میں سے اس خالق و مالک نے انسانوں کو چنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مخلوقات میں سے عزت، شرف، مقام اور مرتبہ حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگر یہ انسان مقصد حیات کو پا لیتا ہے، تخلیق کے مقصد کو سمجھ کے اور اپنی زندگی کو کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، تو پھر یہ ان تمام مخلوقات کا سردار ہے، ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ان سب سے بہترین ہے۔ لیکن اگر یہ انسان اس مقصد حیات کو بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کا انسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور زمین سے اگنے والے تمام اجناس، انواع و اقسام کے کھانے، پھل، پھول، اناج انسان تیرے لیے پیدا کیے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ ساری مخلوقات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اے انسان تمہیں میں نے صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو اس مقصد کو پالیں گے وہ سب کے سردار ٹھہریں گے، اور جو اس مقصد کو فراموش کر دیں گے، اسے بھلا دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ اولئک کالانعام، پھر ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ بل ہم اضل، ان سے بھی بدترین ہیں۔ اب دیکھیں دو ہی درجے ہیں، یا تو بہترین ہے تو یا پھر بدترین ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے سامنے اس خالق کائنات، اس مالک کائنات نے دونوں رستے رکھ دیے ہیں، صراط مستقیم کا بھی اور صراط جحیم کا بھی، سیدھا رستہ بھی، الٹا رستہ بھی، جنت کا رستہ بھی اور جہنم کا رستہ بھی۔ اب مجھے اس کے اوپر بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اگر اب میں قال اللہ و قال رسول کو پڑھوں گا، سمجھوں گا اور اس حقیقت کی تلاش میں کوشش کرتا رہوں گا اس کائنات کے اندر اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، اور اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی میرے اوپر نعمتیں اور احسانات کتنے ہیں، اگر ان کی جستجو میں کر لوں گا اور اس حقیقت کو پا لوں گا اور پھر خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کر لوں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر انہیں نہ تو دنیا کے غم پریشان کریں گے
اور نہ اخروی پریشانی ان کے قریب بھی بھٹکے گی۔ دونوں جہانوں کی کامیابی، فلاح دارین، اطمینان اور سکون۔ حضرت جی وقار، آج دیکھیے ہر انسان اطمینان اور سکون اور راحت کی تلاش میں ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں کہ میں مال و متاع اکٹھا کر لوں تاکہ اس کے ذریعے میں دنیا کی آسائشیں حاصل کر لوں تاکہ میری زندگی پرسکون ہو جائے، میری زندگی میں آنے والی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن انسان اس بات کو بھول چکا ہے دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کہ کامیابی و کامرانی رب کی رضا کے اندر پوشیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جب ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے ہیں تو کتنے درم و دینار ساتھ لے کے گئے ہیں، کتنا مال و متاع ساتھ لے کے گئے ہیں۔ چلے وہ تو مجبوری کا عالم تھا کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ پھر جب فراوانی کا وقت آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے محلات فتح کر دیے اور اس دنیا کو قدموں کے نیچے نچھاور کر دیا کہ 23 سال پہلے جو محبوب پیغمبر علیہ السلام کا وعدہ تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ دنیا کے اوپر غلبہ، دنیا کے اوپر حکومت، دنیا کی جاؤ حشمت، دنیا کا مقام و مرتبہ، عزت عروج، سب کچھ کب ملے گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو پالو گے تو دو وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ تفلحون، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، صرف اخروی کامیابی ذات جی مقدر نہیں، یہاں مطلق چھوڑا گیا ہے، فلاح دارین، دونوں جہانوں کی کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ وَتَمْلِكُونَ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، اور یہ ساری کائنات اور اس کی ناز و نعمتیں، اس کی آسائشیں، سہولتیں، اس کے اندر جتنے بھی اللہ کے احسانات اور نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی بھی رحمت کی بارش آپ کے اوپر برسا دوں۔ ذات جی وقار دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اسے 23 سال کے مختصر عرصے کے بعد وہ ثمرات و فوائد سامنے آئے ہیں، لیکن وہ کن کو ملے ہیں؟ جنہوں نے اس حقیقت کو پانے کی جستجو کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہیں اور کامیابی نبی علیہ السلام کی باتوں میں تلاش کی ہے، پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے عزت و عروج دیا ہے کہ قیامت تک لوگ جب ان کا نام لیں گے ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کریں گے۔ اور جنہوں نے اس حقیقت کو فراموش کیا ہے، جب ان کا بھی تذکرہ آئے گا تو ان کے لیے بددعائیہ کلمات ہی ہوں گے، اور انہیں ان کا تذکرہ سن کے ہی انسان عبرت حاصل کریں گے۔ ذات جی وقار یہ سورۃ العادیات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تھوڑا سا ہٹ کے انداز اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان قرآن کے مختلف مقامات پہ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو آسمان کتنا بڑا آسمان ہے جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، کہ تمہیں پھر بھی میرے خالق اور مالک ہونے کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنی بڑی زمین تمہارے لیے میں نے بچھا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا تم بادلوں سے پانی برساتے ہو؟ کیا تم لوگ ہو جو زمین سے غلہ اگاتے ہو؟ کہ دیکھو تمہارے لیے ہر نعمت کو میں نے تمہارے لیے ہموار اور آسان کیا ہے، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ تم میری طرف چل کے آ جاؤ، تم میری طرف آ جاؤ، دوڑ کے آؤ، مجھے پکارو، مجھے یاد کرو۔ جب تم مجھے یاد کرو گے پھر کامیابیاں کامرانیاں تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کی مثال دے کے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں مختلف مثالیں دی، کہیں پہاڑوں کی دی، کہیں سمندروں کی دی، کہیں دن کی دی، کہیں رات کی دی، کہیں تخلیق انسانی کی دی، اور بھی انفسکم افلا تبصرون کہ انسان اپنی تخلیق کو ہی دیکھ لو۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ایک جانور کی مثال دی ہے کہ اگر اس جانور کو تم دیکھ لو تو پھر بھی تمہارے اندر شکر پیدا ہونا چاہیے، لیکن اگر اس جانور سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی، اس کا تجربہ کرنے کے بعد بھی تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا تو پھر سمجھ لو کہ تم سے جانور اچھا ہے تو اس سے بھی بدتر ہے۔ والعادیات ضبحا، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ مجھے ان ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے۔ کون سے گھوڑے؟ فالموریات قدحا، کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو پھر بڑی گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، جو رات کے پچھلے پہر میں
صبح پھوٹنے سے پہلے پہلے اس کے قریب قریب جو ہے غارت گری کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جو اپنے پاؤں سے چنگاڑیاں نکالتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، جو بڑے بڑے لشکروں میں بڑی دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں بتائیں، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل یہ مثال کیوں دی؟ تھوڑا سا اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ عرب کے اندر دو طرح کے جانور سواری کے لیے زیادہ استعمال ہوتے تھے، اونٹ اور گھوڑے۔ اونٹ ریگستانی علاقے میں بڑی آسانی سے چلتا ہے لیکن بڑی آہستہ آہستہ چلتا ہے، بنسبت اس کے گھوڑا وہ بڑی تیز رفتاری سے چلتا ہے۔ تو جب روٹین میں انہوں نے تجارت کا سفر کرنا ہوتا یا ویسے کوئی سفر کرنا ہوتا تو اونٹوں پہ کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ جنگ جت کر لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے یا عرب کے اندر لوٹ مار بھی بڑی عام تھی، جب لوٹ مار کرنی ہوتی تھی تو پھر وہ گھوڑوں پہ جاتے تاکہ جلدی سے جائیں اور اپنا کام کر کے واپس آ جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال گھوڑے کی کیوں دی؟ فرمایا کہ انسان ذرا غور کرو کہ گھوڑے کے حقیقی مالک تم نہیں ہو۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے، حقیقی خالق اللہ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، پرندوں کو، درندوں کو، جانوروں کو، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسے اللہ نے انسانوں کے لیے ماتحت کر دیا۔ اب ہم اسے چارہ ڈالتے ہیں، اسے کھانے پینے کو دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مالک یہ انسان ہے۔ اب صرف بظاہر اسے مالک سمجھ رہا ہے انسان کو، تو اس کی وفاداری اپنے مالک کے ساتھ کس حد تک ہے کہ چارہ کھلانے کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھنے کی وجہ سے، اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج معالجے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ اب انسان جب حالت جنگ میں اس گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو حضرت علی وقار جنگوں میں صرف انسان نہیں مرتے تھے بلکہ جانور بھی مرتے تھے۔ جب انسان کے اوپر تیر لگتے ہیں یا نیزے لگتے ہیں، اگر وہی تیر یا نیزہ یا تلوار گھوڑے کو لگے، ان کی بھی ٹانگیں کٹتی تھی، ان کی بھی گردنیں کٹتی تھی، وہ بھی جو ہے موت کی آغوش میں جاتے تھے۔ تب گھوڑوں کو پتہ ہے کہ اگر گئے تو پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مالک کے وفادار کتنے ہیں، انہیں انکار نہیں کرتے کہ نہیں نہیں اب گرمی بڑی ہے ہم نے نہیں جانا، دوپہر کا عالم ہے ہم نے نہیں جانا، یا آج آپ نے ہمیں کھلایا پلایا نہیں آج نہیں جانا، یا تم نے بڑی گھمسان کی جنگ لڑنی ہے، ممکن ہے اس میں قتل و غارت بہت زیادہ اور ہم بھی مر جائیں ہم نے نہیں جانا۔ وہ انکار نہیں کرتے بلکہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ جب ان کا مالک انہیں حکم دے اور انہیں اپنے ساتھ جانے کی تیاری کرے تو ہم وقت سر تسلیم خم ہے۔